السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا معلم ابراہیم علمنی کما علمتہ ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمتہ. تمام مشاہدین کا متن طحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس درس کو تمام سامعین، مشاہدین اور ان کے متعلقین کے لیے اللہ رب العالمین اسے ذخیرہ آخرت بنائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کا درس کل جو درس شروع کیا گیا تھا اسی کا تتمہ ہوگا. میں درس شروع کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ عزیزم ولید پھر سے عبارت پڑھ دیں تاکہ اس کے بعد درس شروع کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت آپ کے سامنے ہے متن الطحاویہ کی. جی. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال: ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم الاسم، وعليه دين المرسلين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جعل موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. احسنت، بارک اللہ فیک. یہ ہے وہ عبارت جس کے گرد کل سے ہمارا درس جاری ہے اور آج بھی
اسی پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی، اور آج انشاءاللہ رؤیت کی بحث اپنے اختتام کو انشاءاللہ ہم لوگ پہنچائیں گے۔ یہاں آج جس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے وہ یہ کہ کل کی گفتگو میں یہ چیز تو ثابت ہو گئی تھی کہ رؤیت اللہ رب العالمین کا دیدار، اس سے مراد ہے اہل جنت کا، اور یہ اہل جنت کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کے درس میں اس بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ خود اہل سنت والجماعت کے اندر رؤیت کن کے لیے ہوگی، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ کل اشارہ کیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں خود اہل سنت والجماعت کے یہاں علماء 3 طرف گئے ہیں، 3 اقوال اس کے سلسلے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے، پہلا قول یہ ذکر کیا گیا کہ مومنین قیامت یا روز قیامت یا میدان قیامت میں وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، یعنی مومنین اہل ایمان، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول ہے کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ منافقین بھی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ تیسرا قول ہے کہ رؤیت سب کے لیے ہے، خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں یا اہل نفاق ہوں یا پھر اہل کفر ہوں، یعنی مومنین، منافقین اور کفار، تینوں کے لیے رؤیت اللہ رب العالمین کی ہونی ہے۔ یہ تینوں قول ذکر کیا گیا ہے، اور تینوں کے پاس کچھ نہ کچھ اپنا مستدل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان الخلاف فی هذه المسألہ یعنی هل يرى الكفار ربهم يوم القیامہ او لا يرونه، اس مسئلے کے اندر کہ کیا کفار اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے قیامت کے دن یا نہیں دیکھیں گے، منافقین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یہ وہ مسائل ہیں جن میں اختلاف میں شدت نہیں برتنی چاہیے، اس لیے کہ معاملہ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ مصرح، کشادہ یعنی واضح ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت ثابت ہے، اس کے سلسلے میں جو فرق کے اقوال ہیں کل ذکر کیے گئے تھے، اور آج انشاءاللہ ان کی دلیلوں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اور اہل سنت کی جو دلیلیں تھیں وہ کل ذکر کی گئی تھی۔ اب یہ مسئلہ کہ رؤیت تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، لیکن رؤیت کن کے لیے ہوگی، تو بتایا کہ اس مسئلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اختلاف میں شدت نہیں برتنی چاہیے، اس لیے کہ معاملہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ جو رؤیت اللہ رب العالمین کی محبت والی رؤیت ہوگی، جو اللہ رب العالمین کے نظر کرم والی رؤیت ہوگی، وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، بقیہ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت مومنین کے لیے، منافقین کے لیے اور کفار کے لیے، سب کے لیے ہوگی، انہوں نے اس آیت سے دلیل پکڑی کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہرگز نہیں، وہ لوگ اپنے رب سے اس دن حجاب کر دیے جائیں گے، حجاب میں رکھے جائیں گے۔ تو یہاں انہوں نے دلیل پکڑی کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یومئذ کی قید لگائی ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے وہ حجاب میں نہیں ہے،
اس دن وہ حجاب میں رکھے جائیں گے۔ تو اس سے انہوں نے یومئذن کے لفظ سے یہ قید جو وارد ہوئی ہے، اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ کفار اللہ رب العالمین کو دیکھ سکیں گے پر اس دن نہیں دیکھ سکیں گے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اگر وہ پہلے سے بھی پردے میں ہے تو پھر اس دن کا لفظ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ کفار بھی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیچ میں ایسا فترہ ہے کہ جس میں کفار اپنے رب کو دیکھیں گے اور پھر ان کو حجاب میں رکھا جائے گا یومئذن کی قید کے ساتھ۔ لیکن یہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یہ مسئلہ اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر یومئذن جو ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یعنی یومئذن کی قید کے ذریعے سے اس کا مفہوم نکال کر کے منطوق تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت سے وہ حجاب میں رکھے جائیں گے، اور مفہوم یہ ہے کہ اس دن رکھے جائیں گے تو اس سے پہلے نہیں رکھے جائیں گے۔ لیکن مفہوم کی دلالت ایک تو قوی نہیں ہوتی ہے اصول فقہ کے قاعدے سے کہ منطوق کی دلالت جو ہوتی ہے وہ صریح ہوتی ہے، جبکہ مفہوم کی دلالت صریح نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر یومئذن کی قید کیا حقیقت میں ملحوظ ہے بھی یا نہیں، تو اس کے لیے اور بھی ادلہ موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یومئذن کی قید یہاں پر ملحوظ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول پیش کیا گیا کہ اس مسئلے میں تشدد نہیں برتنا چاہیے۔ البتہ یہ چیز طے ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو اکرام کی رؤیت ہوگی، اعزاز اور اکرام اور انعام کی جو رؤیت ہوگی وہ مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ منافقین کے لیے جو رؤیت ہوگی وہ رؤیت تو ہوگی، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی رؤیت اکرام یا لذت کی رؤیت یا نعیم کی لذت، نعیم کی رؤیت یا خوشی اور سرور کی رؤیت نہیں ہوگی۔ خوشی اور سرور کی رؤیت اور لذت والی رؤیت اور اعزاز و اکرام کی رؤیت یہ صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے خاص ہے۔ دوسری جو رؤیت اہل نفاق کے لیے ہے وہ حساب کی رؤیت ہے، تقریر کی رؤیت ہے اور تعریف کی رؤیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح میں ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ عز وجل یأتی الامہ وفیہ منافقوہا، اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے سامنے تشریف لائے گا اور امت کے اندر اس امت کے منافقین بھی ہوں گے، اور پھر ان کے سامنے ایسی شکل میں آئے گا جس شکل میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین انہیں سجدے کا حکم دے گا، تو کوئی اہل ایمان اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کریں گے۔ فلا یسجدون فیقولون نحن ہنا حتی یأتی ربنا، اور کہیں گے کہ ہم یہاں پر رہیں گے انتظار کرتے ہوئے یہاں تک کہ ہمارا رب تشریف لائے۔ پھر اللہ رب العالمین ثم بعد ذلك یکشف الرب عن ساق، پھر اللہ رب العالمین اپنے ساق کو کھولے گا، فیعرفونہ، تو اللہ رب العالمین کو پہچان لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساق یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ساق ہے، قدم ہے، ید ہے، اصابع ہیں، جو جن کا ذکر کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تعبیل اور بغیر کسی اس کو تمثیل کے۔ تو روایت کہتی ہے کہ فَيَعْرِفُونَهُ فَيَسْجُدُ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ رب العالمین کو پہچان لیں گے تو مومنین سجدے میں چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَن لَّمْ يَكُن مُخْلِصًا فِي الدُّنْيَا، اور وہ لوگ جو دنیا میں مخلص نہیں تھے، یعنی ان کا ایمان اخلاص پر مبنی نہیں تھا، يُرِيدُ أَن يَسْجُدَ فَيَعُودَ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو پر
اس کی پیٹھ ایک سخت تختے کی مانند ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جھک نہیں سکیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فہذا يدل على ان هذه الرؤيا رؤية تعریف ورؤية حساب۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو رؤیت ہوگی امت محمدیہ کے سارے افراد کے سامنے، جن میں خالص اہل ایمان بھی ہوں گے اور اہل نفاق بھی ہوں گے، یہ رؤیت اللہ رب العالمین کی حساب کے لیے ہوگی، تعریف کے لیے ہوگی، اور منافقین اس سے خوشی محسوس نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ ان کے اعزاز و اکرام کی رؤیت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت اہل ایمان کے لیے ثابت ہے اور اہل نفاق کے لیے بھی ثابت ہے۔ جہاں تک تعریف اور حساب کے لیے جو رؤیت ہوگی وہ اہل ایمان اور اہل نفاق دونوں کو شامل ہوگی، اور ہر ایک اللہ رب العالمین کو دیکھے گا اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور اپنے ایمان کے اعتبار سے۔ جہاں تک کفار کا معاملہ ہے تو عام اہل علم کا سوائے شذوذ کے چند بعض شاذ علماء ہیں جن کا رجحان دوسری طرف گیا ہے، ورنہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ کفار اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن نہیں دیکھ سکیں گے، نہ رؤیت تعریف نہ رؤیت اکرام۔ رؤیت اکرام اس لیے نہیں کہ وہ اہل ایمان نہیں ہے، رؤیت تعریف اس لیے نہیں کہ وہ منافقین کی طرح کم از کم دکھاوے کے لیے ہی صحیح دنیا میں اللہ پر ایمان لائے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور جب وہ اللہ پر دکھاوے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے، اہل ایمان میں داخل نہیں ہوئے، نہ حقیقی شکل میں اور نہ ظاہری شکل میں، تو ایسی صورت میں جب اللہ کو انہوں نے مانا ہی نہیں تو اللہ رب العالمین کی رؤیت بھی ان کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ چیز جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے، اس لیے کہ کافر یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا محل ہے اور اللہ رب العالمین کی سزا ان پر نازل ہوگی، اور اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے قیامت کے دن بھی، جس طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین کا اس دنیا میں انکار کیا۔ اب رہ گئی بات اس آیت سے جن لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ استدلال منطوق سے نہیں ہے بلکہ یہ مفہوم سے ہے۔ یومئذ جو لفظ آیا ہوا ہے آیت کے اندر، اس کے مفہوم سے استدلال ہے، اور مفہوم کا استدلال اصول فقہ کی روشنی میں ویسے بھی کمزور ہوتا ہے، اور وہ حجت ہے یا نہیں اس میں کلام ہے علماء کا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یومئذ قرآن کریم کی آیات میں بہت ساری جگہوں پر وارد ہوا ہے جس میں اس کا مضمون مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قول وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر یومئذ کی قید لگی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے بعض افراد دنیا کے اندر بھی حاصل ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا حساب کتاب محاسبہ ہو جاتا ہے، یا عموم کے اعتبار سے یا خصوص کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے یومئذ کی جو قید لگائی گئی ہے یہاں اس آیت کے اندر کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس کے اندر بھی اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یعنی کفار وہ اللہ رب العالمین کی رؤیت سے دنیا میں بھی حجاب میں تھے، دنیا میں تو کوئی مخلوق دیکھ ہی نہیں سکتی، آخرت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی رؤیت سے حجاب میں رکھے جائیں گے۔ تو یہ اس آیت سے استدلال کا جواب ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا کہ قیامت کے دن رؤیت کن کے لیے ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے کہ جو سلف کے مذہب کے علاوہ دو مذہب ذکر کیا گیا تھا رؤیت کے حوالے سے۔ پہلا مذہب ذکر کیا گیا تھا ان اہل بدعت کے فرقوں کا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رؤیت کو ماننے سے انکار کیا ہے اور اس کی تعویل کی ہے،
جتنے بھی نصوص وارد ہیں ان تمام نصوص کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ہیں سب سے پہلے جہمیہ، پھر معتزلہ، خوارج، امامیہ اور زیدیہ، یعنی روافض پورے طور پر، اور زیدیہ بھی۔ تو اس اعتبار سے یہ سلف کے علاوہ جو اہل بدعت کا قول ذکر کرنے کی بات آئے گی تو اس میں دو مشہور مذہب ہیں، ایک مذہب یہ معتزلہ، جہمیہ، خوارج، امامیہ اور زیدیہ کا، جن لوگوں نے رؤیت کے سلسلے میں وارد تمام کی تمام دلیلوں کی تعویل کی ہے اور اس کا انکار کیا ہے۔ دوسرا مذہب اشاعرہ کا ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے رؤیت کو ثابت لفظوں میں تو کیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے بھی ابطال کیا ہے رؤیت کا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے رؤیت ثابت ہے پر کسی جہہ کے بغیر۔ جب جہہ کے بغیر آپ کہیں گے تو رؤیت ہوگی کہاں؟ نہ اوپر اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، نہ نیچے سے دیکھیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے، نہ بائیں دیکھیں گے۔ بھئی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کسی جہہ میں دیکھتا ہے، تو اشاعرہ کا جو قول ہے وہ نہایت واہیات قول ہے کہ وہ رؤیت کو لفظوں میں کہنے کو دلیلوں کے سامنے مجبور ہو کر کے انہوں نے یہ قول اختیار تو کر لیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم رؤیت ثابت کرتے ہیں، پر جہت کا انکار کر کے انہوں نے حقیقت میں رؤیت کا ہی انکار کر دیا۔ اب آئیے ان دونوں فرقوں کے تعلق سے دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے قول جو ہے وہ سب سے زیادہ باطل قول جو ہے وہ دونوں کی دونوں قول باطل ہیں، لیکن اشاعرہ معتزلہ کے مقابلے میں اور زیادہ پیدل ہے۔ اشاعرہ کا قول معتزلہ کے مقابلے میں اور زیادہ ناقابل اعتنا ہے، جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اشاعرہ کے قول کو نسبتاً معتزلہ کے قول سے بہتر قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معتزلہ کے قول کے اندر ایک لاجک ہے، ایک منطقیت ہے، لیکن اشاعرہ کے قول میں کوئی منطقیت نہیں ہے، سرے سے بوگس قول جس کو کہا جاتا ہے وہ قول ہے، نہ عقل کے اعتبار سے ان کا قول کسی کنارے لگ پاتا ہے اور نہ شریعت کی ہی انہوں نے پیروی کی۔ معتزلہ کی جو دلیلیں ہیں جنہوں نے رؤیت کا انکار کیا، کل اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے کہ انہوں نے استدلال کیا قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی۔ تو یہاں پر جو لن ترانی رب العالمین نے فرمایا، اس کو معتزلہ نے اپنے لیے دلیل بنایا اور انہوں نے کہا کہ لن یہاں پر نفی تعبید کے لیے ہے کہ ہرگز ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں، نہ آج نہ کل، نہ ماضی میں نہ حال میں اور نہ استقبال میں، نفی تعبید کے لیے ہے۔ اس کا جواب دیا گیا تھا کہ یہ قول معتزلہ نے گرچہ ذکر کیا ہے، اور معتزلہ کے امام زمخشری انہوں نے کشاف کے اندر اس مسئلے کو اسی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی کتاب مفصل جو انہوں نے نحو کے اندر لکھی ہے اس کے اندر بھی اصل میں جتنے بھی اہل بدعت ہیں انہوں نے لغت کا سہارا لینے کے لیے لغت میں جو کتابیں لکھی ان کتابوں کے اندر بھی انہوں نے اپنے نظریات اور اصول کے اعتبار سے اصول وضع کر کے گمراہی پھیلانے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی لن تعبید پر دلالت کرتا ہی نہیں ہے۔ مشہور لغوی امام ابن مالک رحمہ اللہ نے کافیت الشافیہ کے اندر کہا کہ ومن رأى النفی بلن مؤبدا فقوله اردد وسواہ فاعضدا۔ یہ قول انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نفی تعبید کے لیے آتا ہے ان کے قول کو دیوار پر مار دو اور اس کے علاوہ جو قول ہے اس کی تائید کرو، یعنی لن نفی تعبید کے لیے جو جس نے کہا ہے وہ حقیقت سے قریب نہیں ہے۔
اور امام ابن مالک رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ لغت کے بہت مشہور امام ہیں، الفیہ ابن مالک انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور جتنی بھی نحو کی کتابیں پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں وہ انہی کے الفیہ کی شروح ہیں، یعنی لغت کے بہت مشہور امام ہیں۔ اور کافیۃ الشافیہ بھی انہوں نے اس کے اندر یہ بیت کہا ہے جو الفیہ کے نام سے مشہور ہے کہ ومن رأى النفی بلن مؤبدا فقوله اردد وسواہ فاعبدا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی لغت کے اعتبار سے دلیل۔ اگر آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو خود قرآن کریم بھی صراحت کے ساتھ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ لن ابدیت کے معنی کو دلالت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جہاں یہود کا تذکرہ کیا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ وہ لوگ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 95 کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ قول موجود ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے جو بات ذکر کی ہے کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، چونکہ وہ بزدل ہیں اور دنیا میں جینے کی ہوس ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور موت کی کراہیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہرگز ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہود کے بارے میں کہا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قول کے اندر لن بھی استعمال کیا ہے، اور لن کی نفی کے مضمون کی تاکید کے لیے ابدا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے باوجود یہ نفی تعبید پر دلالت نہیں کرتا، یعنی ابدیت کا لفظ صراحت کے ساتھ جملے کے اندر استعمال ہوا، لن کے علاوہ لن کا بھی استعمال ہوا، اور ابدیت کے یا تعبید کے معنی کو پر دلالت کرنے والا لفظ بھی نصاً جملے کے اندر رکھا گیا کہ لن یتمنوہ ابدا، وہ لوگ ہرگز ہرگز کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے۔ اس تاکید کے باوجود قرآن ہی کے اندر موجود ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 77، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اہل جہنم کیا کہیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ وہ کہیں گے اہل جہنم کہ اے مالک، جہنم کا جو داروغہ ہوگا کہیں گے اے مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے فریاد کریں کہ وہ ہم کو موت دے دے۔ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ اذیت جس میں وہ مبتلا ہیں وہ جب ناقابل برداشت ہو جائے گی تو وہ اپنے رب سے مطالبہ پہنچوانے کی کوشش کریں گے کہ اپنے رب سے مطالبہ یہ کر دو، یہ ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہمیں موت دے دے۔ تو وہ جواب میں کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آنی، تم زندہ رہ کر کے اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے ٹھہرے رہو گے جہنم کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک طرف لن یتمنوہ ابدا، موت کی تمنا نہیں کریں گے، دوسری طرف لیقضی علینا ربک یہاں پر کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لن اگر ابدا کی تاکید کے ساتھ بھی ذکر کیا جائے تب بھی وہ نفی تعبید پر، یعنی ہمیشہ ہمیش کی نفی کے معنی پر دلالت نہیں کرتا، جائے کہ اکیلا لن ترانی کے اندر نفی تعبید پر دلالت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معتزلہ کے اس قول کا رد لغت کے اعتبار سے ابن مالک رحمہ اللہ نے کیا اور دیگر لغویین نے کیا، اور خود قرآن کا استعمال ان کے اس دلیل کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، دوسری دلیل معتزلہ کی جو ہے وہ انہوں نے دلیل پکڑی کہ صاحب جس کا ذکر کل کیا گیا تھا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ وہاں پر نظر انتظار کے معنی میں ہے، اور اس پر اس کی تردید کل کر دی گئی تھی کہ نظرہ جب الی کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے تو وہ انتظار کے معنی میں بالکل نہیں ہوتا، بلکہ آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے۔
جہاں انتظار کا معنی ہوتا ہے وہاں وہ براہ راست متعدی ہوتا ہے بغیر کسی حرف کے واسطے کے. اچھا یہ چیز کل جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی. نہ قرآن کے اندر نہ سنت کے اندر نہ کلام عرب کے اندر کہیں ایسا استعمال وارد ہے کہ جس میں نظرہ الہ کے ذریعے سے متعدی ہوا ہو اور اس کا معنی انتظار کا ہو. تو یہ بھی ان کا قول باطل ہے، یہ جو ان کا استدلال ہے یہ درست نہیں ہے. اور پھر آیت کے اندر جو دیگر وجوہ پائے جاتے ہیں جو بتلاتے ہیں کہ وہاں پر انتظار کا معنی نہیں ہے، ان کے چہروں کا حشاش وشاش ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رؤیت سے مستفید ہو کر کے اور خوش و خرم ہوں گے، نہ یہ کہ کآبت اور تکان کے آثار ان کے چہرے پر ہوں گے. ایسا جو ہے انتظار کا جو لازمہ ہے وہ ان کے ہاں موجود نہیں ہوگا، خود قرآن کی آیت یہ بتلاتی ہے. تو یہ ساری دلیلیں ہیں جس سے ان کی بات کو یا ان کے قول کو رد کیا جاتا ہے. ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس پر بھی کل گفتگو ہو چکی ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ادراک کی نفی کی ہے، اور ادراک کی نفی یہ معتزلہ کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ سلف کی دلیل ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قواعد اسماء و صفات کے اندر اس چیز کا ایک ضابط رکھا گیا ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں نفی جب بھی استعمال کی جائے گی یا کی گئی ہے، جہاں جہاں خواہ قرآن کریم کے اندر خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے اندر، ان تمام جگہوں پر اسماء و صفات کے باب میں جہاں جہاں نفی آئی ہے وہاں مقصود اس نفی کے ضد کے کمال کا اثبات اللہ رب العالمین کے لیے مقصود ہے. جہاں جہاں پر اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، یہاں پر جب اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، یہاں پر ایک منفی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کی گئی. تو کیا یہ نفی برائے نفی ہے جیسا کہ باطل فرقے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں نفی آئی ہو اور اس کے ضد کے کمال کا اثبات مقصود نہ ہو. سورہ آیت الکرسی کے اندر آپ دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو کیا نیند اور اونگ کا نہ آنا یہ اپنے آپ میں مطلوب ہے، یہی مقصود ہے؟ حاشا وکلا، بلکہ اس کا ضد مقصود ہے، یعنی کمال حیات اور کمال قیومیت کو بتلانا مقصود ہے. تو یہ چیز اس قاعدے کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی. ادراک دو طرح کا ہوتا ہے، ادراک ایک علم کا ہوتا ہے اور ایک رؤیت کا ہوتا ہے. ادراک علم کا جیسے جس کی نفی قرآن کہتا ہے ولا یحیطون بہ علما، اور ادراک رؤیت کا کہ اس طریقے سے کہ سامنے والے کو دیکھا جائے کہ اس کا حدود اربع اس کی نگاہوں میں آ جائے. تو ادراک رؤیت اور ادراک علم کے اعتبار سے دونوں اللہ رب العالمین کی ذات سے منفی ہے. اور یہی چیز قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ذکر کیا گیا کہ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ جب موسیٰ اور بنو اسرائیل کے لشکر نے یا بنو اسرائیل کی نفری نے فرعون اور اہل فرعون کو جب دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. یہاں پر دیکھیے آپ، ترا باب تفاعل سے، اور باب تفاعل کے اندر عربی زبان میں اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی دونوں طرف کے گروہوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا. فلما ترا الجمعان، جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قربت کو محسوس کر لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنو اسرائیل، انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ اب دکھائی وہ لوگ دینے لگے ہیں اور اتنے قریب ہیں
کہ وہ ہم کو پا بھی لیں گے, ہمارا ادراک بھی کر لیں گے. تو وہاں پر جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا. موسیٰ علیہ السلام نے نفی کی, کس چیز کی نفی کی؟ ادراک کی نفی کی. یعنی رویت تو ثابت ہے, رویت کا انکار موسیٰ علیہ السلام کیسے کر سکتے تھے؟ موسیٰ خود بھی دیکھ رہے تھے, بنو اسرائیل خود بھی دیکھ رہے تھے کہ فرعون اپنے لشکر سمیت خرامہ پیچھے چلا آ رہا ہے جہنم اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے. تو رویت ثابت ہے لیکن ادراک منفی ہے. تو ویسے ہی یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب کہا لا تدرکہ الابصار, تو یہاں پر اللہ رب العالمین گویا رویت کو ثابت کر رہا ہے. اس منفی صفت سے دوسری مثبت صفت اپنے کمال کے ساتھ ثابت ہوتی ہے, اور وہ ہے رویت اللہ رب العالمین کے لیے. لیکن وہ رویت ادراک نہیں ہوگی. رویت ادراک جو مخلوق کے اندر ہوتی ہے کہ سامنے دیکھی جانے والی چیز کا حدود اربع انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو, وہ ادراک والی رویت نہیں ہوگی. اس آیت سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے. تو گویا یہ آیت, اس آیت کریمہ سے رویت کا اس بات نکلتا ہے, نہ کہ اس کا انکار یا اس کی نفی, جیسا کہ معتزلہ نے اپنی لولی لنگڑی عقل سے سمجھا. تو یہ اہم دلیلیں ہیں جو معتزلہ کی ہیں, اور جس کو انہوں نے جو ہے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے. اب رہ گئی بات اشاعرہ کے قول کی. تو اشاعرہ کا قول, ان کا قول نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ وہ عقلی اعتبار سے ٹھوس انداز اختیار کر کے عقل کو نقل پر غلبہ دے کر معتزلہ کی طرف کھل کر کے ہو جاتے ہیں, اور نہ نقل کو عقل پر غلبہ دے کر اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے سلف کے طریقے پر مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. تو انہوں نے جو رائے اختیار کیا کہ اللہ رب العالمین کی رویت کو ثابت کرتے ہیں لیکن جہہ کے بغیر, یہ حقیقت میں رویت کا ابطال ہے, اور کسی نہ کسی طور پر یہ معتزلہ ہی کے قول سے قریب ان کا قول لگتا ہے اپنے معال کے اعتبار سے. جی, نہ تو نقلی طور پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ عقلی طور پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے, اور اس لیے جو ہے یہ چیز ناقابل اعتبار ہے. یہ مسئلہ ہو گیا ادلہ کے حوالے سے جو جائزہ کا معاملہ ہے. اچھا, ان کی دلیل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے جہت کو ثابت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کو مخلوق ثابت کرنا لازم آئے گا, حادث ماننا لازم آئے گا. وہی جو اہل اعتزال کا شبہ ہے وہی چیز ان کے ہاں. اللہ رب العالمین کے لیے جہت علو کو ثابت کرنا نہیں چاہتے, اور جب جہت علو کو ثابت کرنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ, اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے, اور اللہ رب العالمین کو ہر جگہ ماننے کی صورت میں پھر رویت کا کوئی مضمون ہو نہیں سکتا. پھر وہ قلب کے ذریعے سے اس کا ادراک اس معنی پر اس کو محمول کرتے ہیں جو حقیقت میں رؤیت بالابصار کی نفی ہے. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ رؤیت کے باب میں یہ ہے کہ رؤیت